پروگرام کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالستار خان۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دنیا میں، ٹیفلون پولیٹیشین، ٹیفلون پریزیڈنٹ، ٹیفلون پرائم منسٹر۔ یہ اصطلاح پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ کن کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ایسے سیاستدانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جن پہ کسی قسم کا آپ الزام لگا دیں وہ دھل جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں ہے، لوگ یقین نہیں کرتے کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو ایک طرف کر لیں کہ حقیقت ہے اس میں کہ نہیں ہے، لوگ یقین نہیں کرتے۔ اس طرح کے سیاستدان کو کہتے ہیں ٹیفلون پولیٹیشین یا ٹیفلون پریزیڈنٹ یا ٹیفلون پرائم منسٹر۔ سب سے پہلے جو یہ اصطلاح استعمال کی تھی وہ اصطلاح استعمال کی تھی امریکہ میں 1983 میں استعمال کی تھی، کانگریس کی ممبر تھی، انہوں نے یہ استعمال کیا تھا اور ان کا نام تھا پیٹ شروڈر۔ پیٹ شروڈر نے جب تقریر کی کانگریس میں تو انہوں نے یہ پہلی مرتبہ یہ اصطلاح استعمال کی کہ مسٹر ٹیفلون پریزیڈنٹ۔ اب کس کے لیے استعمال کی تھی؟ رونلڈ ریگن کے لیے، اس وقت کے امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن کے لیے استعمال کی تھی۔ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں، بہت سی غلطیاں کی ہیں رونلڈ ریگن نے، بہت ساری جگہوں پہ ناکام ہوا ہے، لیکن وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا، اس پہ کوئی الزام ٹھہر نہیں رہا، سٹک نہیں کر رہا۔ جیسے وہ ٹیفلون ایک پروڈکٹ ہوتی ہے جس پہ آپ داغ لگانے کی کوشش کریں تو داغ دھل جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، نکل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے لیے استعمال کی تھی۔ اور یہ ڈیموکریٹ کی جو کانگریس ممبر تھی، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو اصطلاح ہے یہ کیسے استعمال کی۔ انہوں نے کہا میں صبح ٹیفلون پین کے اوپر انڈا فرائی کر رہی تھی، وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ اوہ یہ رونلڈ ریگن بھی یہ ٹیفلون ہی ہے، کہ کوئی الزام اس پہ ہو، کوئی چیز وہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور یہ اکیلے رونلڈ ریگن نہیں تھے، اس کے علاوہ بل کلنٹن کو بھی کہا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا بل کلنٹن کو کہ وہ بھی ٹیفلون پریزیڈنٹ ہے۔ ایک اور امریکی صدر ہیں براک اوباما، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ٹیفلون پریزیڈنٹ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ 2009 میں 44% بندوں نے، صرف 44% یہ کہا تھا کہ جو ہیلتھ کیئر پالیسی، ہیلتھ کیئر پروگرام جو براک اوباما چلا رہے ہیں یہ صحیح چلا رہے ہیں، ہینڈل اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ لیکن ووٹنگ میں کیا ہوا کہ 63% ووٹروں نے اسی بنیاد پہ سراہا براک اوباما کو کہ ہیلتھ کیئر پالیسی، ہیلتھ کیئر پروگرام یہ کمال کا ہینڈل کر رہے ہیں، کمال کی ان کی مینجمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امریکی صدر ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ جو بائیڈن سے پہلے وہی تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیفلون پریزیڈنٹ تھا۔ یعنی کہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا خوش قسمت امریکی صدر گزرا ہے، جس پہ بسا اوقات وہ خود بھی ایسی باتیں کرتے تھے، ایک تو چپ نہیں کرتے تھے، بولتے رہتے تھے، لیکن بسا اوقات بغیر سوچے سمجھے ایسی بات کر جاتے تھے کہ کوئی اور امریکی صدر ہوتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا۔ لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو ہمیشہ مینج کر جاتے تھے، اور ایسی بات جو میڈیا میں آتی تھی اور میڈیا اس حوالے سے خاص طریقے کی اس کی چھان بین کرتا تھا، لیکن لوگوں پہ وہ اثر نہیں ہوتا تھا ان باتوں کا۔ انہوں نے ایک وہاں پہ واشنگٹن پوسٹ اخبار ہے امریکہ کا، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا اخبار ہے، دنیا کا شاید سب سے بڑا اخبار ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اخبار ہے وہ واشنگٹن پوسٹ۔ ایک ہوتا ہے فیکٹ چیکر انالیسس، وہ فیکٹ چیکر انالیسس میں کرتے کیا ہیں کہ شروع کے 100 دن پریزیڈنٹ کے، اور شروع کے 100 دنوں میں کتنی فالس سٹیٹمنٹ دی ہیں، کتنی مرتبہ لوگوں سے غلط بیانی سے کام لیا، جھوٹ بولا ہے، یعنی کہ تو 500 مرتبہ غلط بیانی سے کام لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریزیڈنسی کے شروع کے 100 دنوں میں۔ غلط بیانی سے کام لیا، فالس سٹیٹمنٹ دی یا جھوٹ بولا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہوا تھا کہ انہوں نے شروع کے 100 دنوں میں 100 ٹویٹ کیے تھے، وہ تقریباً سب کے سب ٹویٹ ایسے تھے جس میں غلط بیانی سے کام لیا گیا تھا، حقائق کو بالکل توڑ مروڑ کے پیش کیا تھا۔ جہاں پر انہوں نے 500 مرتبہ فالس سٹیٹمنٹ دی تھی، غلط بیانی کی تھی، وہیں پر اپنے 5 سالہ دور حکومت میں
4 سالہ دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 30,000 مرتبہ غلط بیانی، فالس سٹیٹمنٹس اور جھوٹ سے کام لیا تھا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کا فیکٹ چیکر انالیسز میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بڑا مشہور ہے ان کا، بڑی لمبی چوڑی ان کی ریسرچ ہوتی ہے، ایک ایک سٹیٹمنٹ کو نکالتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ حقیقت کے قریب تھی کہ نہیں تھی، وہ ان کو چیک کرتے ہیں، کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا تھا، فالس سٹیٹمنٹ تھی، غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر تھے، ان کے بارے میں بھی ٹیفلون کی ٹرم استعمال ہوتی تھی کہ ٹیفلون ٹونی۔ آسٹریلیا کے جو حکمران تھے جان ہاورڈ، ان کے بارے میں بھی ٹیفلون کا اصطلاح استعمال ہوتی رہی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جان کی کو بھی ٹیفلون جان یا ٹیفلون مین کہا جاتا تھا۔ پھر ایک نیو یارک کے مافیا باس تھا جان گوٹی، جان گوٹی کو بھی ٹیفلون کہا جاتا تھا، کیونکہ 2 دہائیوں تک اس پہ جو الزام لگتا تھا، حتیٰ کہ ٹرائل پہ چلا جاتا، کورٹ میں معاملہ چلا جاتا تھا، معاملہ سلجھتا نہیں تھا اور لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اسے، اس لیے امریکہ میڈیا اس کو ٹیفلون باس کہتا تھا۔ لیکن 1992 میں بالآخر 14 مقدمات میں اس کو سزا ہو جاتی، جس میں قتل بھی شامل تھے۔ ٹیفلون اصطلاح کی مشہور ہونے کی وجہ سے امریکہ میں جو ٹیفلون پروڈکٹ ہے اس کے جو مینوفیکچرر ہیں ڈو پونٹ نے باقاعدہ احتجاج کیا تھا، پریس ریلیزیں ایشو کی تھی، انہوں نے کہا جی ہماری پروڈکٹ کے نام سے جو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے وہ ہماری پروڈکٹ ہے کہ اس پہ کوئی داغ نہیں ٹھہرتا، آپ نے یہ اصطلاح استعمال شروع کر دی ہے پریزیڈنٹ کے اوپر، پرائم منسٹر کے اوپر، پولیٹیشنز کے اوپر۔ تو انہوں نے پریس ریلیزیں ایشو کی، انہوں نے کہا یہ کوئی ورب نہیں ہے، یہ کوئی ایڈجیکٹو نہیں ہے، آپ نے اس پہ نہیں جانا کہ کسی کو مسٹر ٹیفلون پریزیڈنٹ کہا جائے، آپ نے نہیں جانا اس بات پہ، ہمیں اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گئی ساری باتیں امریکہ کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے، نیوزی لینڈ کے حوالے سے، آسٹریلیا کے حوالے سے کہ ٹیفلون ہوتا کیا ہے۔ پاکستان میں بھی ایک ٹیفلون ہے، ایک ٹیفلون پولیٹیشن ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان پہ بھی کسی قسم کا الزام آئے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے مدعا جو ہیں، اس کے جو پرستار ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی لیے پاکستان میں ایک واحد سیاستدان ہے جو ٹیفلون پولیٹیشن ہے، ٹیفلون پرائم منسٹر تھا، مسٹر عمران خان۔ اگر ان کو مسٹر ٹیفلون کہا جائے تو میرے خیال کوئی اتنا غیر مناسب بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، جو ان کے چاہنے والے، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے مداح ہیں، جو ان کے پرستار ہیں، آپ کوئی بھی چیز لے کے چلے جائیں، الزام ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، سپورٹر نہیں مانیں گے۔ یہ جو حاصل ہے عمران خان صاحب کو، یہ نہ نواز شریف صاحب کو حاصل ہے، نہ آصف علی زرداری کو حاصل ہے، نہ بلاول بھٹو زرداری کو حاصل ہے، نہ شہباز شریف کو حاصل ہے، نہ کسی اور سیاستدان کو حاصل ہے۔ آپ ان پہ الزام لگائیں، ان کے اپنے جو سپورٹر ہیں نا، وقتی طور پہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں دیکھ لینا چاہیے، الزام بڑا اس طرح کا ہے۔ عمران خان کے سپورٹر، مداح اور پرستار ان میں کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل میں، تو اچانک وہ نمودار ہوتے ہیں جلسے میں، بہت بڑا جلسہ تھا اسلام آباد میں، وہ جیب سے خط نکالتے ہیں کہ یہ امریکی خط ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ امریکی خط ہے، اور امریکہ جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہا کہ میں حکومت میں رہوں۔ امریکہ نے سازش تیار کی ہے، اور اس سازش میں سارے جتنے میرے مخالف سیاستدان ہیں، مخالف سیاسی جماعتیں، یہ اس کا حصہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اسی لیے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی ہے۔ میں عبدالستار خان، ساری زندگی میرا ایک کام رہا ہے کہ میں نے پیپرز، ڈاکومنٹس پہ انویسٹیگیشن کی ہے۔ میرے پاس ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے جنوری 1977 سے لے کر 5 جولائی 1977 کے 26 خط ہیں، امریکی خط۔ اس وقت جو امریکہ کے پاکستان میں سفیر تھے ہنری بائی روڈ،
وہ ان کی طرف وہ خط وہاں سے ریسیو ہوتے تھے، وہاں سے جنریٹ ہوتے تھے۔ اب وہ خط کیا ہیں، کون کس کو خط لکھ رہا ہے؟ اس وقت کا امریکی صدر اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھ رہا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس وقت کے جو اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے سائرس وانس، وہ خط لکھ رہے ہیں اور اس کا جواب ذوالفقار علی بھٹو دے رہے ہیں۔ اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر صدر جمی کارٹر کے، برزنسکی، ان کے خط تھے، ان کا خط کا جواب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو دے رہے تھے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خارجہ وہ اس خط کا جواب دیتے تھے، آغا شاہی اس خط کا جواب دیتے تھے، اس خط میں آتے تھے وہ لوگ۔ اب یہ 26 کے 26 خطوط میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈڈ ہیں، ریکارڈ کا حصہ، آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ لیٹر ہے، یہ امریکی خط ہے، وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں، وہ سازش تیار کی ہے اور سارے سازش میں شریک ہیں اس کے، وہ خط کیا تھا؟ وہ امریکی خط نہیں تھا، وہ پاکستانی جو سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید صاحب، ان کی اسیسمنٹ رپورٹ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کا اسیسمنٹ رپورٹ ہے، وہ خط بھی نہیں اس کو کہتے، اسیسمنٹ رپورٹ کہتے ہیں اس کو، وہ کہاں؟ اور جمی کارٹر کا خط، اور جمی کارٹر کے خط کا جواب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم دے رہے ہیں۔ سائرس وانس کا خط، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا خط، اس خط کا جواب ذوالفقار علی بھٹو دے رہے ہیں۔ برزنسکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہ خط لکھتے ہیں، اس کا جواب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو دے رہے ہیں۔ اب ایسا لگا کہ یہ جو ہمارا سفیر تھا اسد مجید امریکہ میں، وہ شاید ذوالفقار علی بھٹو سے بھی اوپر تھا، بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ تھا، اور وہی خط کس کو دے رہا ہے؟ اپنے ہی ملک میں بھیج رہا ہے۔ یعنی کہ اس کو اگر دوسری طرح سے لیا جائے کہ پاکستان میں جو امریکی سفیر ہے وہ بھی اسیسمنٹ رپورٹ بھیجتے ہیں۔ اگر پاکستان میں امریکی سفیر اپنی حکومت کو کوئی اسیسمنٹ رپورٹ بھیجیں تو کیا کون شور مچا سکتا ہے؟ کیا امریکہ شور مچائے گا؟ وہ بھی آپ ہی کا سفیر ہے، آپ ہی کو لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ لو ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اس طرح کا بات کی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، کامیاب ہوا تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہوا تو ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب ڈونلڈ لو کون ہے؟ اسسٹنٹ سیکرٹری ہے۔ اب ڈونلڈ لو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب پاکستان میں کرونا تھا، کرونا ہوا تو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے ڈونلڈ لو کی منتیں کی تھیں کہ جناب ہمیں ویکسین چاہیے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ ہم ویکسین خرید سکیں۔ تو ڈونلڈ لو کی وجہ سے امریکی انتظامیہ نے پاکستان کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو 6 کروڑ 10 لاکھ کرونا ڈوزز دی تھیں، کرونا ویکسین ڈوزز دی تھیں۔ اور کون سی ڈوزز تھیں؟ وہ مہنگی ترین جو ڈوزز ہوتی ہیں کرونا ویکسین ڈوزز، مہنگی ترین، فائزر کی یا موڈرنا کی، 6 کروڑ 10 لاکھ کرونا ویکسین ڈوزز ڈونلڈ لو کی وجہ سے امریکی انتظامیہ نے پاکستان میں قائم عمران خان صاحب کی حکومت کو دی تھی۔ یہ منتیں کر رہے تھے ڈونلڈ لو کی۔ حالات ایسے تھے نا، کرونا آیا ہوا تھا، تباہی آئی ہوئی تھی، معاملات بالکل ٹھپ ہو گئے تھے، ہر طرح کے ٹھپ ہو گئے، پوری دنیا میں ٹھپ ہو چکے تھے۔ دوسری بات یہی ڈونلڈ لو کی کہ ڈونلڈ لو ایک خاص وقت میں جب پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے مشیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب۔ اب شوکت ترین صاحب امریکہ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے لیے، وہاں کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو ڈونلڈ لو سے مدد لی جاتی ہے۔ جب ڈونلڈ لو مدد کرتے ہیں تو پھر شوکت ترین اور ان کا جو وفد، سرکاری وفد، وہ شکریہ ادا کرتا ہے ٹویٹ کے ذریعے، ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ان کی ہمیں مدد حاصل ہوئی تو یہ کام ہوا۔ آپ ہی کا مشیر خزانہ شوکت ترین ڈونلڈ لو کی تعریف کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے کہ جناب ان کی مدد حاصل تھی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ میں۔ اور کہاں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو آپ ڈونلڈ لو کو کہتے ہیں کہ یہ مرکزی کردار ہے، اس سازش کا مرکزی کردار ڈونلڈ لو ہے۔
کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.